مالدار کا انتقال ہو جائے تو جنازہ لمبا چوڑا ہوتا ہے اور غریب کا جنازہ معاذ اللہ غیر مسلموں کی ارتھیوں کی طرح نکلنے لگے. ان کے تو کوئی جاتا ہی نہیں. مجھے بتائیں آپ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن کسی مومن کی عیادت کرنے جاتا ہے، یعنی بیماری کی حالت میں اس کو دیکھنے جاتا ہے، فرماتے جب دیکھنے جاتا ہے اور جب تک واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کے لیے؟ جو بیماروں کو دیکھنے جائے. اچھا، یہ بیماروں کو دیکھنے کا حکم کیوں ہے؟ کبھی اس کے بارے میں آپ نے غور کیا؟ یہ حکم اس وجہ سے تاکہ انسان غافل نہ ہو جائے، تاکہ انسان جو ہے نا اپنی موت کو یاد کرے. غوث العظم فرماتے دنیا میں بہت دل لگنے لگے تو بیماروں کو دیکھو جو زندگی سے نا امید ہو چکے، اور ان لوگوں کو دیکھو جو مر چکے ہیں اور ان کی قبروں میں ناک میں منہ میں کیڑے چل رہے ہیں. کتنی حسینوں کی مٹی پلیت ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں دلی ایمس میں گیا تھا تو دلی ایمس میں گیا تو ایک آدمی مجھے ملا. میں کینسر ڈپارٹمنٹ میں گیا تھا. یوں ہی جب میرا دل زیادہ سخت ہونے لگتا ہے تو میں بیماروں کی عیادت کرتا ہوں اور کثرت سے میں جنازوں میں شریک ہوتا ہوں. یہ سب سے بہترین عمل میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی نے ارشاد کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے دل سخت ہونے لگے تو جنازوں میں جاؤ اور بیماروں کی عیادت کرو. اور دل جب سخت ہو گیا تو پھر بیکار ہو گیا، پھر اس میں کیا بچا ہے نا. بشیر بدر نے کہا تھا ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں. عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں. اعلیٰ حضرت تو سب سے آگے نکل گئے. فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. ہاں، میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ میں اس میں گیا تو وہ ایک آدمی تھا، اس کے پاس میرے پاس اس نے مجھے بلایا اور میرے ساتھ کوئی 40 سال کا آدمی تھا. مجھ سے بولا یہاں ہو مولانا. میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگے مولانا میرے پاس مرسیڈیز ہے، میرے پاس BMW ہے، میرے پاس جو ہے نا وہ جگوار ہے، اور میرے پاس بہترین کاروں کی کلیکشن ہے، اور میرے پاس دولت کافی ہے، بہت سی میرے پاس دولت ہے. میں کہا مجھے آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ رو کے کہنے لگا میرے کسی کام کی نہیں ہے. مجھے 2 مہینے پہلے کینسر کی رپورٹ آ چکی ہے. ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تم 1 مہینے کے بعد مر جاؤ گے. تو موسا میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ دیکھیں میرے کسی کام کی وہ دولت نہیں ہے، اب میرے کسی کام کی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کینسر کا مرض کتنا خطرناک مرض ہوتا ہے. کبھی کینسر کے مریض کے پاس سامنے جا کے مسکراؤ تو مسکراتے ہی نہیں. اللہ سب کو کینسر سے محفوظ رکھے. تو پھر جاؤ تو پھر وہ مسکراتے ہی نہیں، بولتے ہی نہیں. ایک آدمی کو میں نے دیکھا اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا تھا. میں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے مولانا مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں تو 2 مہینے کے بعد مر جائے گا. تو میں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا ہوں، اور میں وہ کم نصیب اور بد نصیب باپ ہوں جو جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں آپ کتنے کینسر کے مریض ہیں. دنیا کرونا کا ڈاٹا دے رہی ہے. میں کہتا ہوں ایک مرتبہ بھائی کینسر کا بھی تو ڈاٹا دیں آپ. دنیا میں کتنے کینسر کے مریض ہیں. یہ جو گٹکے کھا کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، یہ جو سگریٹیں پی پی کر بیڑیاں. میں بھی کوئی انسان تھا نا، تو بچے رونے لگے تو اس کی بیوی نے میرے سامنے ہی کہا کہ میں بہت منع کرتی تھی گٹکا نہ کھاؤ. اللہ، سگریٹ پی کر کے کچھ لوگ بڑا ایکٹنگ دکھاتے ہیں صاحب. دیکھیں میں کوئی کسی کے اوپر مخالفت نہیں کر رہا ہوں، اپنی مرضی آدمی کی، مگر سگریٹ پی کر کے وہ سمجھتے ہیں بہت بڑے ہو گئے. ابھی ایک صاحب کا ہمارے 45 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. ایک ان کی بچی جو ہے وہ 1 مہینے کی ہے ابھی. اور ہوا کیا، وہ سگریٹ کے 5 ڈبی روز پیتے تھے اور کہتے تھے فقری ہم کون میری برابری کر لے گا. نہیں کر سکتے بھئی، آپ تو 45 سال کی عمر میں مر گئے، کون مرے گا آپ کے ساتھ؟ صحیح نہیں، برا مت مانے آپ. 1-2 سگریٹ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. 1-2 گٹکا کھانے سے اگر کینسر ہوتا تو کوئی نہیں کھاتا. 15-20 سال محنت کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے جو رزلٹ آتا ہے. آپ اپنے آپ کو بچائیے، صحت کو بچائیے اپنی. میں کہہ رہا ہوں اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کریں گے تو پھر نعمتیں بڑھیں گی. تو آپ ذرا غور کریں، آپ کینسر کے مریضوں کو دیکھ کر کے کہیں اللہ تیرا شکر ہے، اور اس کے بعد ذرا غور کریں. جب تک آپ شکر نہیں ادا کریں گے نا تو آپ کے اوپر اللہ کا فضل و کرم نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیں، ناشکری انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور یاد رکھیں یہ کہنا کہ گرمی بہت ہو رہی ہے یہ ناشکری کے الفاظ ہے. یہ کہنا کہ سردی بہت ہو رہی ہے یہ ناشکری کے الفاظ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے فتول خیر میں ارشاد فرمایا کہ موسموں پر اعتراض یہ اچھا نہیں ہے، یہ ناشکری میں آتا ہے.
اور پھر آپ نے ایک واقعہ بھی کوٹ کیا، میں نے اس کا وقت میرے پاس نہیں، کہ کوئی ولی تھا، وہ رہتا تھا ایک آئر لینڈ پر، سمندر کے بیچ میں ایک جگہ ہوتی نا، کہتے اس نے ایک دن بارش ہوتی تھی نا، تو اس نے کہا یہاں تو بارش کی ضرورت نہیں، تو اللہ نے فرمایا میں تجھ سے پوچھوں گا کہ بارش کی ضرورت ہے کہ نہیں، تو پھر اس نے اللہ نے اسے مقبول کو مردود بنا دیا۔ ایک مرتبہ مدینے میں ہوا بہت تیز چل رہی تھی، ایک صحابی نے کہا نا ہوا بہت تیز چل رہی ہے، میں حضور نے فرمایا خاموش، یہ ہوا چل نہیں رہی ہے، اسے میرا رب چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے سید صاحب گرم سردی بہت ہو رہی ہے، میں نے کہا بھائی میں تو نہیں کہہ سکتا یہ سردی ہو نہیں رہی ہے، اللہ رتوں کو بدل بدل کے اپنے ہونے کا احساس کروا رہا ہے، یہ کون گرمی کون سردی، یہ سب ناشکری کے الفاظ ہیں۔ اچھا حضرت سیدنا حافظ شیرازی شیخ سعدی فرماتے ہیں، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہوا، وہ کہتے ہیں مرتبہ میں گزر کے جا رہا تھا، چلتے 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 پیروں کے جوتے جب ٹوٹے تو پھر پیروں میں گرم زمین پہ چلنے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے، اور چھالے پڑ گئے تو اس کے اندر سے خون رسنے لگا اور وہ پھوٹ گئے، اس میں زخم بن گئے، تو میں نے دعا مانگی اے میرے پروردگار اتنا تو دے دے کہ میں جوتے خرید لوں۔ کہتے اگلے موڑ پر مڑاؤں تو دیکھا ایک آدمی کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں سجدے میں گر گیا، میں نے کہا میرے رب مجھے معاف کر دے، میں تیرا ناشکرہ بن گیا تھا، میرے پاس کم سے کم 2 پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا روم نے کہا کہ جہاں ناشکری ہوتی ہے وہیں پر شکر بھی چھپا ہوتا ہے۔ مولانا روم کہتے دیکھو شیخ سعدی نے یہاں پر ڈھونڈ لیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیخ سعدی نے یہاں پر ڈھونڈ لیا کسی کے ٹوٹے ہوئے مکان کو دیکھ کر کے۔ آپ یہ غور کرو کہ کچھ لوگ ایسے جن کے پاس مکان ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول فرماتے اگر اپنے نیچے دیکھو گے تو فلاح پا جاؤ گے اور اوپر دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ کسی تعویذ دینے والے میاں کا وعدہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے نا۔ وہ جس کا خود کا کاروبار، ابھی مولانا صاحب نے جیسے کہا، جس کا خود کا کاروبار تعویذ پہ چلتا ہو، جس کے گھر میں خود برکت نہیں ہو وہ برکت کے تعویذ دے رہا ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں، شکر ادا کیا کریں، کبھی سجدے میں جایا کریں اور رو کے کہا کریں اے مالک تیرا شکر ہے، تیرا بڑا فضل ہے، تیرا بڑا کرم ہے۔ اگر آپ صحت پہ شکر ادا کریں گے صحت بڑھا دی جائے گی۔ اگر بچوں کو دیکھ کر کے، مولا حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھ کے شکر ادا کرو، اللہ تمہارے بچوں میں برکتیں عطا کر دے گا۔ لیکن جب بچے پیدا ہو چکے ہیں تو برکت کیسے ہوگی؟ جو اپنے بچوں کو دیکھ کے کہے گا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد دی، تو اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا کے اس میں برکت عطا کر دے گا، نیک بنا دے گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، اللہ اکبر، ذرا غور کریں، اللہ اکبر۔ حضرت مولا روم ایک واقعہ لے کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ سے زیادہ سخی لٹانے والا کوئی دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا۔ کہا کون؟ کہا ایک مرتبہ میں سفر پہ جا رہا تھا، میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں بھوکا تھا، اور جب میں بھوکا ہو گیا تو ایک دروازے پہ میں نے آواز دی، کسی غریب کا دروازہ تھا، میں نے کہا کچھ کھانے کو ملے گا؟ اس نے میری طرف پلٹ کے دیکھا اور کہنے لگا ٹھیک ہے آئیے تشریف لائیے، آپ میرے مہمان ہیں۔ غریبوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ کہتے اس نے اسی وقت اپنی بکری ذبح کی اور اپنی اس نے کلیجی اور بکری کی بھونی اور میرے سامنے رکھ دی۔ کہتی اتنا لذیذ کلیجی تھی اور ایسی بہترین بھنی ہوئی تھی کہ میں نے تعریف کیے بغیر رہ نہ سکا۔ میں نے کہا بہت اچھی کلیجی۔ اس نے کہا اچھا حضور ٹھیک ہے۔ وہ 2 گھنٹے کے بعد پھر آیا اور اس نے آنے کے بعد 2 کلیجیاں اور دی اور کہا یہ بھی حضور بھنی ہوئی ہے، اچھی سے کھائیے۔ کہتے وہ پہلے سے زیادہ اچھی بھنی ہوئی تھی، میں نے پھر تعریف کر دی بہت اچھی ہے۔ کہتے پھر تھوڑی دیر کے بعد نا وہ پھر صبح کو آیا اور آنے کے بعد اس نے 2-3 کلیجی میرے سامنے رکھی۔ کہا حضور تعریف مت کرنا، اچھی یہ بھی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اگر آپ تعریف کریں گے تو پھر میرا دل چاہے گا میں آپ کو اور کھلاؤں، کیونکہ ہمارے یہاں جب مہمان کسی کھانے کی تعریف کرتا ہے تو یہ شائستہ طریقہ ہے اور مانگنے کا، لہٰذا اب میرے پاس جتنا بھی کھانا تھا نا وہ ختم ہو چکا ہے حضور، اور میں آپ سے یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ آپ میری تعریف نہ کریں، میری ساری بکریاں جتنی تھی میں ذبح کر کے آپ کو کھلا چکا ہوں، اگر آپ تعریف کریں گے میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ مولانا کہتے ہیں بغیر کسی مثال کے سمجھو کہ جب تم دنیا کے آدمی کے کھانے کی تعریف کرو گے تو ان کا دل بھی چاہے گا اور لو اور کھاؤ، مگر ایک دن وہ کہے گا آپ تعریف مت کرو اور میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور وہ کہے گا اپنا کام دیکھو مگر اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تم جتنا شکر ادا کرو گے وہ نہیں تمہیں عطا کرتا رہے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا چلا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، سید سماعتیہ صاحب قبلہ
नारे तकबीर, नारे रिसाल। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते इस रात के वक्त में तकरीर करते वक्त, तो आप परेशान भी ना करें, डिस्टर्ब ना करें। समझ रहे हैं? मैं सारे लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, इधर उधर उठने की जरूरत नहीं। मैं अपनी बात क्या कर रहा था? शुक्र खुदा। अच्छा, कोई ये कहे कि भाई मैंने परेशानियां बड़ी देखी, तकलीफ बड़ी देखी, मैं बड़ी मुसीबतों से तो चार हूं, और फिर सैयद साहब आपने तो बयान कर दिया। मैं कहा चलो फिर उस बारगाह में लेके चलते हैं जहां हर सवाल का जवाब मौजूद है, वो हुजूर की बारगाह। सरकार फरमाते हैं सारे नबियों की तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाए, और फरमाते हैं मेरी तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाए। फरमाते हैं मेरी तकलीफ का परेशानियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। हुजूर की तकलीफ का पलड़ा। मैं बचपन के 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आपको बयान कर देता हूं, मुख्तसर करके, शॉर्ट करके। हुजूर के वालिद का नाम किसे किसे पता है? दुनिया के सबसे खुशनसीब माँ बाप कौन है? सैयदा आमना और जनाब सैयदना अब्दुल्ला। सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला। दोनों की शादी हो गई। मक्के की शान है अब्दुल्ला, और मदीने में सैयदा आमना पैदा हुई है। दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों की शादी में कुछ दिन गुजरे हैं। अच्छा, अब्दुल्ला इतने बाबरकत इंसान है कि मक्के में जिस गली से भी गुजरते हैं ना, जिस गली से भी मक्के में गुजरते हैं, अल्लाह अकबर, तो अंदर रहने वाले लोग ये कहते थे कि ये जो खुशबू के झोंके आए ना, जरूर अब्दुल्ला इधर से गुजर के गए। और फिर दोनों की शादी हो गई, और शादी के बाद जनाब अब्दुल्ला ने कहा मुझे इजाजत दे दो मुल्क के शाम सफर पे। तो नई नवेली दुल्हन ने पहले तो मना किया, मगर जब शौहर का इसरार देखा तो इनकार न कर सकी। और इनकार जब न कर सकी तो फिर वो हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के पास गए। कहने लगे अब्बा जान मैं सफर का इरादा रखता हूँ। तो अब्बा ने मना किया, मगर बेटे ने इसरार करके कहा अब्बा मैं अपने दोस्तों से वादा कर चुका हूँ काफिले में जाने के लिए, मेरे पापा मुझे जाने दे, इजाजत दे, फिर मेरी शादी भी तो हो गई है। तो जनाब अब्दुल्ला ने जब ये सुना, अब्दुल मुत्तलिब ने तो इजाजत दे दी। ये जब काफिला चलने लगा और मदीने मक्के की सरहद को ये छोड़ने लगा, जब ये छोड़ करके ये काफिला मक्के की सरहद को जाने लगे, तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, सैयदा आमना दूर तक देखती रही अपने शौहर को। अल्लाह अकबर, रुखसत के वाकयात का सिर्फ इतना होश है, देखा हमने उनको जहां तक नजर गई। पर हुजूर सरकार दो आलम के वालिद को देखती रही, और अब्दुल मुत्तलिब भी देखते रहे। और फिर उन्होंने भी बड़ा अफसोस का इजहार किया, बेटे को बड़ा मिस किया। मगर बेटा अब मुल्क शाम पहुंचे, और मुल्क शाम के बाद मदीना आ गए। मदीने का नाम उस वक्त यसरफ था, और यसरफ शेख मुहक्किक ने लिखा है तारीख मदीना में कि जो एक मर्तबा अगर धोखे से भी यसरफ कहते तो उस पर लाजिम है कि वो तकरीबन 10 मर्तबा मदीना कहे, 10 मर्तबा मदीना शरीफ कहे, क्योंकि उसे उस नाम से अब पुकारना ठीक नहीं, अदब के खिलाफ है। मदीना 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 मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा, मदीना मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा, मदीना शरीफ, ताकि मदीने की बरकतें उसे मिल जाए। जनाब अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो जाती है और ज्यादा बिगड़ जाती है। जब ज्यादा बिगड़ी जनाब अब्दुल्ला की तबीयत, तो लोगों ने कहा इन्हें छोड़ के चलो, मगर लोगों ने कहा इन्हें छोड़ के अगर जाओगे तो कुछ लोगों की राय रहती इसका बाप अब्दुल मुत्तलिब है, और हम उसे क्या जवाब देंगे, ये सरदार मक्का के बेटे हैं। खैर वो लोग रुक गए, मगर कुछ दिन गुजरे कि जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अभी मेरे नबी पाक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए कि वालिद का इंतकाल हो गया। ध्यान से सुनना, कलमा तो आप हुजूर का पढ़ते ही हैं, मगर आज थोड़ी बहुत हुजूर से मोहब्बत के साथ ये हुजूर का बचपन भी आप गौर कर ले, जरा गौर करें कि हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए कि वालिद का इंतकाल हो गया। ये काफिला उन्हें दफन करने के बाद मक्के वापस आया, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि सब लोग आ गए, मैं रोज यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ, अपने बेटे की राह देखता हूँ, तुम सब आ गए, मेरा बेटा नहीं आया। तो एक आदमी काफिले से नीचे उतरा और उसने आपके कांधे पे हाथ रखा, कहा अब्दुल मुत्तलिब अब आपका बेटा कभी नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा आपके बेटे की तो कब्र हमने मदीने में बना दी है। इतना सुना था जनाब अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे। अच्छा, जिसने मौत की खबर सुनी हो अपने बेटे की, वही तो इस दर्द को समझ सकता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रोते रोते वही बैठ गए, किसी ने उठाया सहारा देके तो सैयदा आमना के दरवाजे पे गए। कहा बेटी क्या तूने अपने घर को सजाया? कहा क्या तूने अपने कपड़ों को भी सजाया? कहा क्या बेटी तूने खाना भी तैयार करके रखा है शौहर के इंतजार में? कहा अब्बा क्या हुआ, क्या वो तशरीफ ले आए? काफिले की आवाजें आ रही हैं? कहा
نہیں وہ تشریف نہیں لائے ہیں, وہ اب کبھی نہیں آئے گا. کیا مطلب؟ کہا اس کی تو قبر مدینے میں بن چکی ہے, اتنا سنا تھا. جناب عبد المطلب نے اتنا کہا, سیدہ آمنہ رونے لگی, نیچے زمین پر بیٹھ کے روئی. جناب عبد المطلب نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میری بیٹی نہ رو, کیوں روتی ہے؟ آپ فرمانے لگی آپ کا بیٹا دنیا سے ضرور گیا ہے مگر اس کی نشانی میرے شکم میں موجود ہے. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ پر وقت گزرتا گیا, جناب عبد المطلب بھی اس ساتھ میں گزرتے رہے. اچھا وہ دن آیا جب نبی پاک دنیا میں تشریف لانے والے تھے. جمیل عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ جو اس زمانے کی داعیہ تھی, وہ کہتی ہے میرا کام تھا بچوں کو پیدائش کے وقت میں کھڑے ہونا. وہ لیڈی ڈاکٹر, وہ کہتی ہے بچہ جب پیدا ہوتا تھا پہلے گندگی باہر آتی تھی, پھر بچہ باہر آتا تھا, پھر بچے کی ہم ناف کاٹتے تھے اور ناف کاٹنے کے بعد پھر بچے کو ہم نہلاتے تھے, اس کے بعد کپڑے پہناتے تھے, سرما لگاتے تھے. مگر یہ پہلا بچہ ہم نے دیکھا کہ اور بچے جب آتے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ گندگی باہر آتی تھی, مگر یہ پہلا بچہ آیا, جب یہ آیا تو گندگی نہیں آئی, اس کے آنے سے پہلے نور ہی نور پھیل گیا. گھر میں کتوری کی خوشبو آ گئی. میں نے کہتی ہے جب وہ دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ نور ہی نور پھیل گیا. میں نے سوچا کہ ان کی ناف کاٹ دوں, تو ناف تو پہلے سے کٹی ہوئی تھی. میں نے سوچا کہ ان کو نہلا دوں, تو کہتے وہ تو نور سے نہائے ہوئے آئے تھے. میں نے سوچا کہ ان کی آنکھوں میں سرما لگا دوں, کہتی میں نے دیکھا وہ تو قدرتی سرمگی آنکھیں تھی. اللہ اکبر. بلکہ میں نے ایک بچے کو ہنستے ہوئے مسکراتے دیکھا, اور بچے جب آتے تھے تو میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا. یہ بچہ مسکرا رہا تھا. واصف علی واصف فرماتے ہیں تم کو پتہ ہے حضور کیوں مسکرائے تھے؟ بچہ اس وجہ سے روتا ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اپنے آپ کو وہ اس وجہ سے روتا ہے کہ وہ دنیا میں آ کر کے خسارے کا سودا کرتا ہے, نقصان کا سودا کرتا ہے. حضور اس وجہ سے دنیا میں آ کے مسکرائے کہ نبی خسارے کا سامان بن کے دنیا کے لیے تشریف نہیں لائے, بلکہ میرے نبی رحمت عالم بن کے تشریف لائے تھے. حضور مسکراتے تھے. سیدہ حضور مسکراتے تھے. سیدہ آمنہ نے کو دیکھ دیا, ام جمیل نے کہا لو آمنہ اپنے بیٹے کو دیکھو, میں نے حسین بچے بہت دیکھے, میرا امام کہتا ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. کہتی میں نے بچے بہت دیکھے مگر آپ کے بچے کی طرح بچہ نہیں دیکھا. سیدہ آمنہ نے جب یہ فرمایا, جب یہ دیکھا, اپنے بیٹے کو لیا تو رونے لگی. جناب سیدہ ام جمیل کہنے لگی آپ روتی کیوں ہے؟ بچہ تو اتنا حسین ہے, آپ کو مسکرانا چاہیے. کہنے لگی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ اس کا باپ ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی. میں عبداللہ کو یاد کر رہی ہوں. آپ کو نیند نہیں آتی؟ کہا بیٹے نیند تو آتی ہے مگر جب تمہاری گاڑی کی آواز سنتی ہوں تو آنکھ کھل جاتی ہے, عادت ہے نا میری پہلے سے. تو پھر میں نے کہا اچھا. پھر میرا ہاتھ پکڑ کے ایک دن کہنے لگی تم حضور کے جلسے میں جاتے ہو تو لوگوں سے جا کے وہاں حضور کے جلسے میں جا کے یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے اس لائق بنا دے کہ میرا پیر اور ہاتھ ٹھیک اتنا ہو جائے کہ جب تمہاری گاڑی آیا کرے تو میں دروازہ کھولنے چلی جائے. اور باپ کی جو ہے بڑے بڑے 40ویں اور تیجے سب لوگ کرا سکتے ہیں مگر جیتے جی اپنی ماں کو راضی کرنا یہ الگ سی بات ہے. اللہ اکبر. ام ایمن کہتی میں نے حضور کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد توجہ چاہتا ہوں. کہتی میں نے حضور کو اٹھانے کے بعد توجہ چاہتا ہوں. کہتی میں پھر لے کے چلی نا, حضور کی ماں کی قبر بنا دی تو پھر میرا ہاتھ کو جھٹکے سے چھوڑایا اور پھر حضور اوپر چڑھ گئے. پھر میں نے جا کے دیکھا تو حضور اپنی ماں کی قبر سے چپٹ کے پھر ماں پھر ماں. آپ کو پتہ ہے حضور یہ کیوں رو رہے تھے؟ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی پھوپھی ہوتی ہے, اس کی چاچی ہوتی ہے, اس کی تائی ہوتی ہے, اس کی خالہ ہوتی ہے, مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے ہیں, نہ کوئی پھوپھی ہے, نہ تائی ہے, نہ خالہ ہے, ایک بیابان صحرا ہے اور ماں کی قبر ہے. میرے نبی پاک کا یہ بچپن ہے کہ حضور چپٹ چپٹ کے روتے ہیں, ماں کہتے ہیں. اللہ اکبر. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا. میں کہتی میں نے حضور کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد لے چلی تو پلٹ کے ماما کہتے تھے. کہتے میں مکہ کی سرحد میں پہنچی, عبد المطلب آئے, میرا پوتا آگے, میری بہو نہیں آئی. میں نے کہا اس کو تو میں ابا کی ٹیلوں میں چھپائی. کہتے انہوں نے اٹھایا حضور کو. حضور کے جب اپنے دادا کے پاس گئے تو گردن چوم کے روتے تھے. دادا نے کہا میرے پوتے غم نہ کرنا, اور میں میرے پوتے کا خیال رکھنا. پھر دادا نے اتنا پیار لٹایا کہ اپنے ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا لے کے جاتے تو حضور علیہ السلام کو بازار میں اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے. اللہ کے رسول سے اتنا پیار کرتے تھے, ساتھ کھلاتے تھے, ساتھ
کامل آتے تھے. 2 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا. مگر 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکلا, ایک بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے اب دادا دادا کہہ کے روتا تھا. یہ کوئی اور نہیں تھا, یہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پھر ابو طالب نے اٹھا لیا کہ میں آپ کو پالوں گا. اچھا اللہ کو دکھانا تھا. یہ مکے والے کہتے تھے کہ یہ جو یتیم ہوتے ہیں بے برکت ہوتے ہیں, ان کے پاس برکت نہیں ہوتی. معاذ اللہ منوس کہتے تھے یہ یتیموں کو. مگر اللہ کو دکھانا تھا, بارش نہیں ہوئی. اور جب بارش نہیں ہوئی نا تو لوگوں نے دیکھا جانور بننے لگے. ابو طالب کے پاس آ کے بولے دعا کر دو کوئی بارش ہو جائے. ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا, یہ میرا بھتیجا دعا کرے گا. کہ یہ تو خود یتیم ہے. کہا نہیں یہ دعا نہیں کرے گا, یہ تو خود یتیم ہے. کہ خاموش جو اسے یتیم کہا, کہ بے برکت کا خاموش جو بے برکت کہا. حضور کو گود میں اٹھایا اور جا کر کے کعبے کی دیوار سے لگا دیا. اور ابو طالب نے کہا اے میرے بیٹے ذرا اپنا رنگ تو دکھا دے. اے اجری رنگت والے, اے چٹھے چہرے والے, اے میٹھی باتوں والے, ذرا دعا تو کر دے. چاروں طرف کفار مکہ پیاسے کھڑے ہیں. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر, کیا پڑھ کے چمکا تھا کمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آج آمنہ کا لال اپنا جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہے. آج میرے نبی اپنا اختیار دکھانے کے لیے تیار ہے. آج اگر عبداللہ ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی. آج اگر عبد المطلب ہوتے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا. حضور کھڑے ہوئے اور سرکار نے پانی دیکھا لوگ پیاسے ہیں تو آپ نے ہوا کو اشارہ کیا. ہوا تیز بادلوں کو لے کے آئی, ایسی گھٹائیں چھائیں کہ مکے پہ بالکل اندھیری چھا گئی. اور ایسی بارش ہوئی, ایسا میگھا برسا, ایسا مینا برسا کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آئے بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آئے. بے شک سبحان اللہ بے شک. آج کے بعد آپ نے ناشکری نہیں کرنی ہے. کیا نہیں کرنی ہے بولو؟ ناشکری. اور اپنے بچوں کو شکر گزار بنانا ہے. جب ماں باپ شکر گزار ہوں گے تو بچے, توجہ ہے کہ نہیں, بچے زور سے بولو شکر گزار ہوں گے. اور ماں باپ بھی شکر گزار نہیں ہوں گے تو بچے کہاں سے شکر گزاری کریں گے؟ ماں باپ تو فلم دیکھ رہے ہیں, سجدے کے مصلے بیچتے ہیں ماں باپ کے. بچے انگریزی پڑھ رہے ہیں, بچیاں بگڑ رہی ہیں معاذ اللہ. بچیوں کو انگریزی پڑھائی جا رہی ہے, ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دے دیے گئے اور وہ فیس بک دے دیے گئے. انسٹاگرام پر مسلمان لڑکیاں ناچتی بھی نظر آ رہی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. اور ہم نعرے بڑے بڑے لگاتے ہیں. ہم جتنے بڑے دیندار ہیں نا, جلسے میں نہیں پتہ چلے گا, ہماری شادی میں پتہ چلے گا. دینداری ہماری اسی دن کھلتی ہے جب ہمارے برات ہوتی ہے. سمجھ آ رہی نہیں آپ کے؟ میری طرف توجہ کریں. یاد رکھیں ماں باپ کا اثر باپ پہ بچے پہ پڑتا ہے. حضور نے فرمایا باپ کا راز بیٹا ہوتا ہے نا. جیسے گھر کا ماحول ویسے اگر باپ اگر نمازی ہے تو بچے, اچھا ادھر دیکھیں توجہ کریں, یہ بچے جھوٹ بولنے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ماں باپ سے, ہے نا. بچہ گھر میں بیٹھا ہے, کچھ ٹوٹ گیا, ماں آئی, کیا کس نے توڑا؟ تو کوئی ضروری چیز ٹوٹ گئی تھی, کوئی قیمتی چیز. کہا مجھ سے ٹوٹ گیا. اچھا جھوٹ بولا نہیں جانتا تھا, توڑ سے مارا, زور سے مارا کان پہ. بچہ رونے لگا. یہ ظالم ہوتے ہیں جو بچوں کو مارتے ہیں. اچھا پھر ابھی نئی ریسرچ یہ کہتی ہے جو لوگ بچوں کو مارتے ہیں ان بے وقوفوں کو بتاؤ تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیوں پٹ رہے ہیں, انہیں اتنی عقل ہی نہیں ہوتی. اچھا آپ کو بتاؤں یہ ڈکیت کون لوگ بنتے ہیں؟ معاشرے کے کون لڑکے ہوتے ہیں جو ڈکیت بنتے ہیں, چور, قاتل کون بنتے ہیں؟ یہ بے رحم. پتہ ہے آپ کو یہ کیوں کون لوگ بنتے ہیں؟ آپ کو بتاؤں, امام غزالی لکھتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بچپن میں روتے رہے اور ماں باپ نے گود میں نہیں اٹھایا. گود میں اب جب جنہیں پیار ملا نہیں وہ پیار دیں گے معاشرے کو. اور جنہیں پیار خدا کی قسم بتاؤ جنہیں پیار مل جائے ذرا توجہ کریں. یہ دیکھیں آپ کو بچہ, ہمارا بچہ اگر آ جائے نا کہیں لوگ بیٹھے ہوں تو ہم اتنے بڑے وہ بے وقوف ہے کہ سمجھتے ہیں ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. بچہ آگے شیطانی کرنے لگے. ایک بار حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی اپنے بچے کو لے کے آیا. آپ نے فرمایا بھائی تم اپنے بچے کو نہیں لے کے آئے کہ حضور یہ بچہ ہے؟ تو فرمایا یہ تو بڑا ہو گیا. بچہ تو وہ ہوتا ہے جو شرارت کرے, جو پریشان کرے, بچہ وہی ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ بے عزتی ہو گئی. حضور تقریر کر رہے ہیں, اچھا کوئی ہلتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اس محفل میں. حضور تقریر کر رہے ہیں, یہ سامنے حضور کی بیٹی کا گھر ہے, وہاں سے نواسا آ گیا اور نواسا لڑکھڑاتا ہوا رہا ہے. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. اچھا نواسا لڑکھڑاتا ہوا رہا ہے تو حضور نے 2-3 صف
آگے بڑھے, بچے کو اٹھایا, پھر ممبر پہ بٹھالا, پھر تقریر شروع کی. ایک بار اور صحیح ہوا, پھر ایک بار ایسا ہوا. ایک صحابی کہنے لگے حضور آپ جیسے اپنے بچے سے پیار کرتے, میں تو نہیں کرتا. حضور نے فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے رحم نہیں رکھا, تیرے دل میں اللہ نے. فرماتے بچوں پہ پیار آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. خدا کی قسم بچہ حضور کے کاندھے پہ بیٹھا ہے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا فاطمہ تمہیں بچے کو روکنا چاہیے تھا, یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا فاطمہ بچے کو روک نہیں سکتی, اور حضور نے گرا بھی نہیں دیا, بلکہ میرے رب نے فرمایا اے محبوب سجدے کو لمبا کرو تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگے بچے کیسے پالے جاتے ہیں. دیکھو میرے نبی نے جسے ممبر رسول پر, میرے نبی نے جسے اپنے ممبر پہ عزت دی, اس نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے سنا دیا. یہ محبت کا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. دیکھیں اب بچہ دوسری بار کوئی ٹوٹا بچے سے, ماں باپ پھر چلے گئے. توجہ, بچے سے پھر کچھ دوسری بار ٹوٹا تو ماں باپ پھر چلے گئے. کس نے توڑا؟ آواز آئی کوئی 1 سال کے بعد, اچھا جھوٹ بولنا پھر بھی نہیں سیکھا تھا, کس نے توڑا؟ کہنے لگا میں نے توڑا, پاٹ سے مارا. اس کے بعد تیسری مرتبہ بچہ سمجھدار ہو گیا, پھر کچھ ٹوٹا, ماں باپ بولے یہ کیسی شور ہے, کیسا آواز آئی, اندر گئے تو کوئی قیمتی سامان ٹوٹ گیا. ابا نے کہا کس نے توڑا؟ کہا ابا مجھے نہیں پتا. کہا بیٹے تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ ماں بولی تیرے علاوہ کوئی تو نہیں ہے. کہنے لگے ابا یہ وینٹیلیٹر ہے, یہاں سے یہ جو ونڈو کھلا ہوا ہے, کوئی یہاں سے پرندہ آ گیا ہوگا, اسے پتا ہے اگر میں جھوٹ سچ بولوں گا تو پٹوں گا. بولو کس نے سکھایا جھوٹ بولنا, کس نے سکھایا؟ بولو ذرا. یہ کہہ سکتے تھے نا بیٹے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت پوائنٹ چھوٹی بات ہے مگر بہت بڑی بات ہے. ذرا غور کرے, مجھے پتا تھا کہ اگر سچ بولوں گا تو پٹوں گا. یہی ماں اور یہ ماں باپ کہتے بیٹے ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں, تم سچ بولے اس کی خوشی ہے, اس کی خوشی ہے. کیونکہ ماں جب بچپن میں اپنے بیٹے سے کہتی بیٹے چاہے حالات کیسے بھی ہو میرے لال جھوٹ مت بولنا, اور جب بیٹا سفر میں جاتا ہے کہتا ہے میری صدری میں دیکھ لو یہ 40 اشرفیاں ہیں, تو جب ڈاکو 40 اشرفیاں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عبد القادر ذرا ہمیں توبہ تو کرا دے. جب تیرے سچائی کا یہ عالم ہے تو پھر تیرے نانا کی صداقت کا عالم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت غوث اعظم دارالعلوم. جمع سے خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا خاص ہے, اور لاڈلا بیٹا تیرا. فرماتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی, ہاں وہی نام رضا بندہ رسوا تیرا. کہیں فرماتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر, سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر, مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے, علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر, رشک بلبل ہے رضا, لالہ صداق بھی ہے, آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر. فرماتے طلب کا منہ تو کس قابل ہے آغو مگر تیرا کرم کامل ہے آغو, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے آغو, جو قرن و سیر میں عارف نہ پائے وہ تیری پہلی ہی منزل ہے آغو, جسے ڈھونڈے نہ پائے جہاں والے وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے آغو, اور وہ جو تیری یاد سے ظاہر ہے آغو وہ ذکر اللہ سے غافل ہے آغو. فرماتے تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے, تصرف پر تیرا عامل ہے آغو. فرماتے ہیں تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی, تیرا میلہ تیری محفل ہے آغا. فرماتے تنے بے سایہ ذل کبریا ہے, تو اس بے سایہ ذل کا ذل ہے آغا. کئی فرماتے ہیں کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ نے 1000 کتابیں لکھی, اور وہ بھی اتنی بڑی بڑی ضخیم کتابیں کہ آپ کی کتابوں کو پڑھ کے ایک مولانا دیوبند کا کہتا ہے کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے اب تک پوری دنیا کو پڑھا مگر پوری حنفیت کے لیے سارے مولوی مل کے اتنا نہیں لکھ پائے جتنا اکیلے امام احمد رضا نے لکھ دیا ہے. یہ بتائیں یہ آپ نے کیسے لکھ دیا؟ کہنے لگے یہ میں نے نہیں لکھا, یہ میں نے لکھا. کہ پھر کس نے لکھا؟ کہنے لگے مجھے ذات القادر نے دست عبد القادر میں یوں تھما دیا.